أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ الحمید المجید دو نام ہیں. الحمید یہ نام قرآن کریم میں 17 مرتبہ آیا ہے اور الحمید کا لفظ ہا میم دال حمد سے نکلا ہے، یعنی سب سے زیادہ قابل تعریف، نہایت قابل تعریف. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 73 میں ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اے ابراہیم کے گھر والو، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. امام خطابی رحمت اللہ علیہ الحمید کا معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں هو المحمود الذي استحق الحمد بافعاله، وہ قابل تعریف ہے جو اپنے بہترین کاموں کے ذریعے حمد اور ثنا کا مستحق ہوا، جو ہر نعمت اور تکلیف کے موقع پر جس کی تعریف کی جاتی ہے، خوشی اور پریشانی کے موقع پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی اور اس کی تقدیر اور اس کی شریعت میں کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہے، اس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمید یہ جو فعیل کا عربی زبان کا جو ورڈ ہے، یہ اس لفظ میں یہ صیغہ ایسا صیغہ ہے کہ جس میں آدمی کے اندر اس کی صفت، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی خصلت بن جاتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صفت جو ہے جب کسی کے اندر اس کی مستقل صفت بن جائے، اس کی عادت بن جائے، اس کی خو بن جائے اور اس کے لازمی اخلاق میں شامل ہو جائے، تو فعیل کا لفظ حمید کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے فعیل کے وزن پر، یعنی وہ ذات جس کے لیے حمد و ثنا لازم ہے، اس کے لیے ایک ضروری حصہ ہے حمد و ثنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اس کے ساتھ حمد و ثنا لازم ہے. اور وہ سبحان اللہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارے مخلوقات اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، آسمان و زمین والے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر مخلوق. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کو دے رہا ہے، تو سب بندے اس کی تعریف کرتے ہیں، مخلوق اس کی تعریف کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو صفات کمال اور وہ مکمل بہترین اخلاق اور بہترین عادات پر جو مشتمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کی ساری صفتیں پاک ہیں. اس کی تعریف اس کی ذات کے لیے، اس کی تعریف اس کی صفات کے لیے، اس کی تعریف اس کے اعمال اور افعال کے لیے، کیونکہ جتنے افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے عدل اور احسان کے درمیان ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے ان کے ساتھ،
اور اسی طریقے سے حکمت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کی شریعت میں، اس کے احکام میں، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر دعا کرتے تھے، اللہم لک ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد۔ کہتے تھے اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے لیے تعریف ہے آسمان کے برابر، آسمان کی بھرتی کے برابر، زمین کی بھرتی کے برابر، اور ان دونوں کے درمیان جو خلا ہے اس کی بھرتی کے برابر، اور جتنا تو چاہے اس کے برابر۔ سبحان اللہ، اہل الثناء والمجد، تو ہی تعریف کا مستحق ہے اور تو ہی ہر قسم کی تعظیم اور تکریم کا مستحق ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نکتے کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی تعریف دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے جی خارج نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جہاں جہاں ہے بالکل وہاں وہاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سنو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے، آرڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے وہ بڑا بابرکت ہوا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بادشاہت، یہ دونوں لفظ برکت میں آ جاتے ہیں، تبارک میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابرکت ہوا اس کی بادشاہت کے لیے، اس کی تعریف کے لیے۔ اور حمد کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے قرآن و حدیث میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے احکام کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں دیکھیں گے آپ، سورہ انعام آیت نمبر 1 میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو بنایا اور روشنی کو بنایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتوں کو قاصد، پیغام رساں بنانے والا، پروں والے، 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے، یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے مخلوق میں جتنا چاہے وہ اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز جو چاہتا ہے اس پر وہ پوری طاقت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بندوں کے درمیان، وہاں بھی تعریف کا ذکر فرمایا، وقضی بینہم بالحق، انسانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور کہا جائے گا اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک اور نکتے کی بات یہ ہے کہ کلمہ حمد اور شکر میں فرق ہے۔ شکر نعمت پر ہوتی ہے، کسی کے احسان پر ہوتا ہے، لیکن حمد نعمت پر بھی ہوتی ہے، نعمت کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی تعریف، چاہے وہ دے یا نہ دے اللہ کی تعریف ہے، چاہے وہ خوش کرے چاہے وہ غم میں مبتلا کرے اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر حالت میں الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا کوئی بچہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی جان لے لی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ یعنی اس کے بچے کی وفات پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس نے تیری تعریف کی، الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
میرے بندے کے لیے ایک گھر بنا دو جنت میں اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. کیا مطلب؟ تعریف کا گھر. یعنی مصیبت کے موقع پر بھی الحمدللہ، جیسا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کی تعریف ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی اور انہوں نے ابن حجر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. یعنی حدیث مقبول کی دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے حسن، حدیث حسن، وہ رتبہ انہوں نے دیا ہے. آئیے اللہ تعالی کا ذکر حمد کے ساتھ، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں. جی اللہ اکبر، اگر ہمارا ریکارڈ کھول دیا جائے تو بھرا ہوا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں بات کرتے ہوئے؟ اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ ہم بیٹھ کر بات کریں، ہم کیا بیٹھ کر کے آج کل فون میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹیلی فون میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، گرچہ کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا نہیں ہے لیکن مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میٹنگیں چلتی رہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان نشستوں میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ آپس میں بات کریں بیٹھ کر اور اللہ کی تعریف نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو ان کا بیٹھنا قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گا. حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بیٹھ کر اٹھتے ہیں اللہ کی تعریف کیے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر، تو گویا مردہ گدھے کا گوشت کھا کر اٹھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. مردہ گدھے کا گوشت کوئی پسند کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا یہ لوگ مردہ گدھے کا گوشت کھا کر اٹھے ہیں. آج ہماری کتنی محفلیں ایسی ہوتی ہیں. ذرا سنیے، الحمدللہ کہنے سے کوئی آپ کا پیسے خرچ نہیں ہو جاتا، آپ کا کوئی پسینہ نکل نہیں جاتا. الحمدللہ، لیکن اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے اللہ کی تعریف ہے اور ان بندوں پر سلامتی ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے. وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، کہہ دیجئے اللہ کی ساری تعریف ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس نے بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں بنایا. جی اس طریقے سے حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی، ہر عیب سے اللہ پاک، اور اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں، یہ دونوں لفظ، یہ دو جملے، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام کی دعاؤں میں اصبحنا واصبح الملک للہ والحمدللہ، ہم نے صبح کی اور بادشاہت اللہ کی ہو گئی اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. امسینا وامسی الملک للہ. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات میں سوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں جگہ دی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی ان کو پناہ دینے والا ہے، جگہ دینے والا ہے.
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے پاس پسندیدہ کلام کیا ہے، پسندیدہ الفاظ کیا ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بتائیے اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ جملے کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ جملہ سبحان اللہ بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے جی کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے ہیں زبان میں بہت ہلکے، آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کو بہت پسند، وہ رحم کرنے والے رحمان کو بہت پسند جی۔ قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے ترازو میں بہت وزندار کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اور اس عظیم پروردگار اللہ تعالیٰ کی بڑی پاکی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ کہ سمندر کے کف کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور الحمدللہ اللہ کی تعریف نمازوں کے بعد، سونے کے وقت، اور تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ، اور نماز رات میں جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت، اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں تب، یہ سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا مشروع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحمید کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ساری تعریف کا مستحق ہے جی۔ اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کرے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کیوں وہی ایک ذات ہے جو مکمل طور پر ہر لحاظ سے تعریف کی مستحق ہے۔ اور دوسری بات یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں ساری تعریف کا مستحق ہے۔ کیا مطلب؟ بندوں کو جو بھی بندے تم پر ایک دوسرے پر جو احسان کرتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی انعام کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ساری نعمتوں کا، تعریفوں کا مستحق ہے، اور اسی کی تعریف ہونی چاہیے۔ گرچہ کہ بندوں کی بھی تعریف اور اس کا شکر ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں مستحق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر یہ یقین اگر دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طریقے سے سرنڈر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری باتوں کو مانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اپنے نام الحمید کے ساتھ الحکیم بڑی حکمت والا، کبھی المجید بڑی شان والا، کبھی العزیز بڑی طاقت والا، کبھی الغنی بڑا مالدار، بڑا بے نیاز، الولی جی کیا مطلب؟ یعنی کارساز، سارے کام کا نگہبان یا دوست۔ یہ ان الفاظوں کے ساتھ قرآن کریم میں جی ملا کر بھی الحمید العزیز اس طریقے سے آیا ہے، دو نام۔ اس کے معنی جو ہیں اور بڑھ جاتے ہیں کہ یہ طاقت کے ساتھ ساتھ تعریف کا مستحق ہے، شان والا ہے، مالدار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ آئیے دوسرا نام ہم دیکھتے ہیں المجید۔ المجید بڑی عزت والا، شرف والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے المجید کا لفظ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے اور بڑی شان والا ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 14 اور 15 میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے جب المجید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ
اپنی صفات میں اپنے افعال میں بڑی عظمت والا ہے، اپنی ذات میں بڑی شان والا ہے، اور اس کی ہر صفت بڑی شان والی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو بھی قرآن مجید کہا ہے، یعنی قرآن مجید کا مطلب یعنی یہ قرآن بڑا شریف اور محترم، بڑی عظمت والا اور بڑا خیر والا ہے، بڑا فضل عمیم والا ہے، کیونکہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اونچے مقام کو اونچا کرتا ہے، ان کے مقاموں کو اونچا کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کی طرف دعوت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا ایک گورنر مکے میں ایک شخص کو چھوڑ کر عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے نکل رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ کہا، ارے مکے سے تم آ رہے ہو، مکے میں کس کو گورنر بنایا؟ کہا کہ فلاں ایک صاحب ہے عبد الرحمن بن ابزہ، ان کو ہم نے بنایا ہے۔ کہا عبد الرحمن بن ابزہ یہ کون ہے؟ کہا ایک آدمی ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، مولا ہے، ابھی نیا مسلمان ہوا۔ کہا ایک اس کو بنایا ہو نیا مسلمان؟ کہا کہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، اس کے پاس علم ہے، اس لیے میں نے اس کو مکے کا گورنر بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر وہ قرآن کا حافظ ہے تو بالکل وہ اس کا مستحق ہے۔ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ آخر میں المجید، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں محبت کریں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ بندوں اور مخلوقات سے ان پر بھروسہ کرنے سے ہم دور ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعظیم کرتے رہیں، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اور آخر میں تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قربت اس عظیم مرتبے والے، اس عظمت والے، بڑی شان والے کے پاس قربت کیسے ملے گی؟ تقوی اور پرہیزگاری سے ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں سب سے بہترین عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کسی خاندان میں، مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانے سے آدمی اللہ کی نظر میں محترم نہیں ہو جاتا۔ اہل حدیث خاندان میں پیدا ہو جانے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں محترم نہیں ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کسی کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، بلکہ جو آگے بڑھائے گا اس کا عمل ہے، اس کا نیک عمل ہے، اس کا تقوی ہے، اس کی پرہیزگاری ہے۔ بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، دنیا کی لذتیں سب ختم ہونے والی ہیں، چند لمحوں کی ہیں، چند سیکنڈوں کی ہیں۔ حقیقت میں لذت و احترام اور مقام وہ ہے، وہ عزت دینے والا ہے، وہ ذلت دینے والا ہے، وہ نیک لوگوں کو عزت دیتا ہے، وہ برے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے احکام کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جلد از جلد اس دنیا سے اس بلا کو، وبا کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کفارۃ المجلس ہے، اس میں بھی حمد ہے، اس میں بھی حمد ہے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ بیٹھ کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر یہ دعا پڑھ کر اٹھتے ہیں، اگر اچھا عمل کرتے ہیں تو اس اچھے عمل پر مہر لگ جاتا ہے، اس اچھے عمل پر یہ آخری عمل مہر کے طور پر لگ جاتا ہے۔ اور اگر ان کی باتوں میں غلطیاں ہوئی، ان کی باتوں میں غلطیاں ہوئی، غیبت ہوئی، تو اس کا یہ کفارہ بن جاتا ہے مجلس کا۔ لہٰذا اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری مجلسوں میں جہاں کہیں بیٹھیں بات کرنے کے لیے اٹھیں تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔